السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں آپ سے ایک چھوٹی سی سٹوری شیئر کرنے والی ہوں جو کہ اسلامک سٹوری ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نوجوان ایک بزرگ کے پاس گئے جو کہ بالکل جنگل میں رہتے تھے، اور جا کے ان سے سوال کیا، کہا کہ بابا جی مجھے ایک بات بتائیے، قرآن پاک پڑھنے سے دل کا زنگ کیسے صاف ہوتا ہے؟ بابا جی نے کوئی رسپانس نہ دی اور ایز یوزول اپنا کام کرتے رہے۔ اس نوجوان نے اپنا سوال دہرایا کہ بابا جی قرآن پاک پڑھنے سے دل کا زنگ کیسے صاف ہوتا ہے؟ بابا جی نے خاموشی اختیار کی۔ تیسری بار اس نوجوان نے اپنا سوال پھر دہرایا تو بابا جی نے نظریں اٹھا کے دیکھا اور اس کو کہا، جا بیٹا، وہ ایک بالٹی رکھی ہے، اسے اٹھا اور جا دریا سے پانی لے آ۔ وہ نوجوان پہلے حیران ہوا کہ میرے سوال کا یہ جواب تو نہیں ہے، بابا جی نے یہ مجھے کس کام پہ لگا دیا؟ لیکن پھر اس نے سوچا ہو سکتا ہے اسی میں ہی کوئی بہتری ہو۔ اٹھا اور اس نے جا کے وہ بالٹی اٹھائی، وہ کوئلوں کی بھری ہوئی تھی۔ اس نے وہ بالٹی نیچے انڈیل دی اور پانی لینے چلا گیا۔ دریا پہ گیا، اس نے پانی کی بالٹی بھری۔ جب بالٹی بھر کر چلنے لگا تو اس نے دیکھا کہ بالٹی میں سوراخ ہے اور پانی بہہ رہا ہے، اور اس میں سے پانی لے کے وہ چل پڑا۔ جب تک وہ بابا جی کے پاس پہنچا تو وہ بالٹی خالی ہو چکی تھی۔ بابا جی نے کہا، جا بیٹا پھر ایک بار جا پانی لے کر آ۔ وہ نوجوان پھر روانہ ہو گیا اور جا کر پانی بھر کے پھر لایا۔ جب وہاں پہنچا تو پانی ختم ہو چکا تھا۔ نوجوان نے پھر سوچا اور بابا جی سے کہا، بابا جی اس بالٹی میں سوراخ ہے، پانی یہاں تک نہیں پہنچ رہا۔ بابا جی نے کہا، جا بیٹا ایک کوشش اور کر۔ وہ گیا اور اس نے بالٹی بھری اور پھر سے لے کے آیا۔ جب وہ واپس پہنچا بابا جی کے پاس تو بالٹی خالی تھی۔ پھر بابا جی نے اس سے کہا کہ بیٹا، جس طرح یہ بالٹی یہاں تک آتے آتے پانی تو ختم ہو گیا اس میں، لیکن بالٹی کو غور سے دیکھو۔ جب نوجوان نے بالٹی کو دیکھا تو وہ بالٹی کوئلوں والی تھی، پہلے کالی تھی اور وہ صاف ہو چکی تھی۔ تو بابا جی نے کہا، بیٹا یہی میرے سوال کا جواب ہے کہ یہ بالٹی بار بار پانی بھر کے لانے سے اس کی کالک اتر گئی ہے۔ یہی انسان کے ساتھ ہے کہ اگر وہ قرآن پاک پڑھتا رہے تو اس کے دل کا زنگ ایسے ہی صاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ قرآن پاک پڑھتا رہے تو اس کے دل کا زنگ ایسے ہی صاف ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ہم لوگ قرآن پاک کو اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح پڑھنا چاہیے، ہم روانی سے عربک پڑھتے رہتے ہیں، جو کہ ہمیں بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے، یہی پڑھایا جاتا ہے، قرآن پاک پڑھا دیا جاتا ہے اور ہم اسی کو پڑھتے رہتے ہیں۔ اس سے بھی دل کا زنگ صاف ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ ہماری زبان اردو ہے اور اردو میں قرآن پاک کا بہت سے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، اگر ہم ترجمے سے پڑھیں تو ہمیں اس بات کی سمجھ بھی آئے گی اور دل کا زنگ بھی صاف ہوگا، اور ہم اس پہ جب عمل کریں گے تو ہمارے اعمال میں بھی تبدیلی آئے گی۔ تو ہمیں قرآن پاک سوچ سمجھ کر سوجھ بوجھ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ۔ بے شک ہم تھوڑا سا پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ہاں، اگر نہیں کرتے یہ تو بھی ہمیں قرآن پاک سے دوری نہیں اختیار کرنی چاہیے، قرآن پاک ضرور پڑھنا چاہیے، اس سے دل کا زنگ صاف ہوتا ہے۔ امید ہے میری یہ آج کی اچھی بات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔